بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعت کے سربراہ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کی گزشتہ کل جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کے اجلاس میں آمد ہوئی، جہاں انہوں نے سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر سے ملاقات کی ہے۔ بعد ازاں ثانیہ باجوڑ پر تعزیت اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ادھر دوسری جانب پاکستان میں عراق کے سفیر حامد عباس کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہائشگاہ آمد ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ سے عراقی سفیر نے ثانیہ باجوڑ پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ عراقی سفیر نے شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کی ہے۔ عراقی سفیر نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ اس موقع پر اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز جلال الدین ایڈوکیٹ اور مولانا صفی اللہ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ آپ کو دوسری خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ مدنیہ قدیم و جدید لاہور کی اہلیہ محترمہ اور جامعہ مدنیہ جدید لاہور کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ گزشتہ رات اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، قبر کی مشکلیں آسان کرے اور کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی، نائب محتمم و ناظم اعلیٰ مولانا قاری ارشد عبید، پروفیسر مولانا محمد یوسف خان اور دیگر علماء اکرام نے کہا ہے کہ مرحومہ انتہائی متقیہ، پرہیزگار، نیک سیرت اور صوم و صلات کی پابند خاتون اور جامعہ مدنیہ جدید کے محتمم مولانا سید محمود میاں، مولانا سید مسعود میاں اور مولانا سید رشید میاں کی والدہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مرحومہ خاندان اور لواحقین اور ورثاء کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دریں اثنا جامعہ اشرفیہ لاہور میں محتمم حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کی اہلیہ محترمہ کے لیے اجتماعی دعائے مغفرت کی کہ اللہ تعالی مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تحفظ ناموس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بل سینٹ سے پاس۔ تفصیلات کے مطابق حجت الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ کا لکھا ہوا تحفظ ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی کے بعد آج سینٹ سے بھی پاس ہو گیا ہے۔ اس موقع پر مرکزی صدر اہل سنت والجماعت مولانا اورنگزیب فاروقی نے کہا ہے کہ سینٹ سے ترمیمی بل جو کہ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق تھا، متفقہ طور پر پاس ہونے پر چیئرمین سینٹ مولانا عبدالکریم، مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عبدالاکبر چترالی، مشتاق احمد خان اور تمام سینٹ کے اراکین اور ممبران اسمبلی اور تمام ملکی اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ موجودہ مشکل حالات میں میوات والوں کے نام محتمم دارالعلوم دیوبند کا اہم پیغام۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے طالب علم محمد الطاف حسین میواتی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شائع کی گئی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ تمام طلباء علاقہ باشندگان میوات متوجہ ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام ہی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا علاقہ میوات کن حالات سے دوچار ہے، لہٰذا احکر نے جمعرات کو بعد درس بخاری حضرت الاستاذ حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند سے علاقہ میوات کے تعلق سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے پہلے تو بذات خود دعا فرمائی اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو میری یہ بات اہل میوات تک پہنچا دینا کہ رات کو سوتے وقت بستی کے چاروں اطراف سورہ نوح کا ورد پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ العزیز دشمن سے حفاظت رہے گی۔ ادھر دوسری جانب امارت شریعہ دہلی کے لیٹر پیڈ پر جاری ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف آج کل ملک میں جاری ظلم و بربریت، قتل و خون ریزی، تشدد و تعصب اور نفرت انگیز بیانات کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ نہتے مسلمانوں کو ناحق مارنے اور فرضی مقدمات میں پھنسا کر جیلوں میں ڈالنے کا ظالمانہ عمل بھی مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہا ہے۔ ان ناگفتگی حالات میں دہلی اور اطراف کے ائمہ مساجد سے خصوصی اپیل ہے کہ عوام الناس کو ہمت و حوصلہ برقرار رکھنے اور توکل علی اللہ کی تلقین فرمائیں، توبہ و استغفار کے ساتھ معاصی سے اجتناب اور شریعت کی پابندی کی تاکید کریں اور موجودہ پرآشوب حالات میں دیگر حفاظتی تدابیر اور دفاعی اسباب اختیار کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے نماز فجر میں قنوت نازلہ کا ضرور اہتمام فرمائیں، کیونکہ مسلمانوں کا اصل ہتھیار دعا اور استغفار اور رجوع الی اللہ ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے اہتمام کی برکت سے حالات بہتری کی طرف انشاءاللہ پھیر دیں گے۔ گیان واپی مسجد کے امام نے مسجد پر دیا بڑا بیان۔ تفصیلات کے مطابق گیان واپی مسجد کے امام حضرت مفتی عبدالباطن نعمانی دامت برکاتہم نے کہا کہ مسجد کسی مندر کو گرا کر نہیں بنائی گئی ہے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر خود مذہبی نوعیت کے تھے۔ مسجد کے علاوہ انہوں نے کئی خانقاہوں اور مندروں کے لیے زمین عطیہ کی تھی، جس کے بارے میں ان کے کئی فرمان بڑی خانقاہوں کے دیواروں پر لکھے ہوئے ہیں۔ مفتی عبدالباطن نعمانی دامت برکاتہم نے مزید کہا کہ ASI کی ٹیم سروے کر رہی ہے، جس سے مسجد کمیٹی کے لوگ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ مفتی عبدالباطن نعمانی کا کہنا تھا کہ جنوبی حصہ کو بھی ASI ٹیم کی نگرانی میں کھول دیا گیا اور وہاں بھی سروے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیچے ایک سروے بھی کیا گیا جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ ٹیم جہاں چاہے گی سروے میں مکمل تعاون کیا جائے گا۔ مفتی عبدالباطن نعمانی کے مطابق مسجد کے مغرب کی طرف کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دروازہ ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، جہاں 3 مواقع پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 1 عید، نمبر 2 بقر عید اور الوداعی کی نمازیں صرف یہاں پڑھی جاتی ہیں۔ مفتی عبدالباطن نعمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں مسجد تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ دین اسلام میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی غیر مذہبی جگہ کو گرا کر یا اس کے اوپر مسجد بنائی جائے تو وہ ناجائز ہے۔ اسلام میں مسجد کسی کے گھر پر قبضہ کر کے نہیں بنتی۔ ایسے میں مندر کو گرا کر یا اس کے ڈھانچے کو گرا کر مسجد بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ وہ خود بھی اپنے مذہب کو مانتے تھے اور دوسروں کے مذہب کو برابر اہمیت دیتے تھے۔ وارانسی میں ایسے کئی مندر اور خانقاہیں بنی ہیں جن کی تعمیر کے لیے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے زمین عطیہ کی تھی، جس کے ثبوت کے طور پر ان کے احکامات آج بھی ان عمارتوں کی دیواروں پر موجود ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا فسادات پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق مظفر نگر ضلع میں جمعیت علماء ہند کی ایڈ ہاک کمیٹی کا پہلا اجلاس مولانا مکرم قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں منعقد ہوا۔ اس میٹنگ میں کچھ قراردادیں پاس کی گئیں اور ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مولانا مکرم قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ملک کے حالات افسوسناک ہیں، چاہے وہ ہریانہ کے نوح میوات میں ہونے والا تشدد ہو یا پھر گزشتہ 2 ماہ سے منی پور میں بھیانک فسادات ہوں۔ اگر حکومت چاہے تو 2 گھنٹے میں ان فسادات کو روک سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرین میں 3 مسلمان سمیت 4 کا بہیمانہ قتل، ہم ان تمام واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جو بھی ان فسادات میں ملوث ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ٹرین فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق مسافروں کو معاوضہ دیا جائے۔ کمیٹی سے دیگر اظہار خیال کرنے والوں میں حاجی عزیز الرحمن، مولانا عبدالخالق وغیرہ کے نام بھی شامل ہیں۔ مسائل اور خامیاں موجود ہیں، لیکن ہمیں مل کر ان کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی حفظہ اللہ نے ننگرہار کے دورے کے دوران یونیورسٹی کے پروفیسرز، مذہبی سکالرز، قبائلی رہنماؤں اور قبائلی عمائدین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل اور تجاویز سنی۔ مولوی اللہ محمد نے ملاقات میں دیگر علماء کرام کی نمائندگی میں گفتگو کی اور وزارت داخلہ کی قیادت سے ننگرہار کی طرف خصوصی توجہ دینے کی درخواست کی ہے۔ استاد احمد طارق نے نجی یونیورسٹیوں کی نمائندگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم جلد شروع کی جائے، افغانوں کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجنے پر مجبور نہ کیا جائے جہاں ہم ماحول بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اسی دوران وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے کہا کہ ننگرہار علم و ثقافت کا گھر ہے، یہ علم و فن کا ایک باب ہے، خامیاں اور مسائل موجود ہیں، آئیے مل کر اس کے حل کے لیے کام کریں۔ انہوں نے صوبہ ننگرہار کے علماء کرام اور قبائلی عمائدین کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مسائل کو متعلقہ اداروں اور امیر المؤمنین حفظہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ افغانستان میں ناقص کوالٹی سے اشیاء کی درآمد کی اجازت نہیں دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق یہ بات ڈائریکٹر نیشنل فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر عبدالباری عمر نے احتساب پروگرام میں قوم کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 20 سالوں سے افغانستان میں مختلف ناموں سے کم معیار کی اشیاء درآمد کی جا رہی تھیں، لیکن اب ملک کے تمام کسٹم دفاتر میں نیشنل فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے نمائندے موجود ہیں اور وہ ملک میں کم معیار کی اشیاء کی درآمد کو روک رہے ہیں۔ ہرات میں 1500 نئے اساتذہ کی تقرری۔ تفصیلات کے مطابق ہرات کے محکمہ تعلیم کے حکام نے مذکورہ صوبے کے محکمہ تعلیم کی جانب سے 1500 نئے اساتذہ کی تقرری کا اعلان کیا ہے۔
حالات میں تعلیم کے ڈائریکٹر مولوی عبداللہ امینی نے باختر نیوز کے رپورٹر کو بتایا کہ صوبے میں 1500 نئے اساتذہ کی تقرری کی گئی ہے اور 409 مزید اساتذہ کی تقرری کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 140 سروس ورکرز بھی تعینات کیے گئے ہیں، لیکن تعلیمی میدان میں اساتذہ کی کمی اب بھی نمایاں ہے اور اس پر توجہ دی جانی چاہیے۔ عبداللہ امینی نے مزید کہا کہ اب تک 44 اسکولوں کی تعمیر نو کی جا چکی ہے اور کچھ دیگر اسکولوں کی تعمیر نو کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ صوبے میں 400 کے قریب اسکولوں کی تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ گرمیوں میں عمرہ کرنے والوں کے لیے 3 ہدایات جاری۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ نے گرمیوں میں عمرہ کرنے کے حوالے سے 3 رہنما اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزارت نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ گرمیوں میں عمرہ کرنے کے لیے جب ضروری ہو تو طبی مشورہ لینا ضروری ہے۔ اس موسم گرما میں عمرہ کرنے کے لیے ایسے اوقات کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے جب درجہ حرارت معتدل ہو۔ اسی طرح سعودی عرب میں مکہ مکرمہ آمد کے فوری بعد عمرہ نہ کیا جائے بلکہ پہلے آرام کر لیا جائے۔